السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے آج کے سلسلے میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سوالات کثرت سے اور لگاتار آ رہے ہیں، لیکن وقت ہے کہ ذرا کم ہونے کی وجہ سے آپ کے بہت زیادہ سوالوں کے جوابات ہم نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ انتظار کرتے رہیے، جب بھی آپ کے سوال کا نمبر آئے گا انشاءاللہ اس وقت اور اس سیزن میں آپ کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ خیر، آج ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، جن کا نام ہے سعد خان۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، اگر مسجد میں نماز چالو ہو گئی ہے، جماعت شروع ہو چکی ہے اور کچھ رکعت چھوٹ بھی گئی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنی نماز کو کیسے اسٹارٹ کریں گے، کیسے مکمل کریں گے جبکہ امام صاحب سلام پھیر چکے ہوں گے؟ دیکھیے سعد صاحب، آپ نے جو مسئلہ دریافت کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے مسبوق کا مسئلہ۔ مسبوق ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی امام صاحب کے ساتھ کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو۔ اب رکعت آپ کی ایک بھی چھوٹ سکتی ہے، 3 بھی چھوٹ سکتی ہے، 4 بھی چھوٹ سکتی ہے، یعنی آپ قعدے کے اندر قعدہ اخیرہ میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے، تو جو مسبوق ہوتا ہے اس کی نماز کو مکمل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کس طرح کھڑے ہوں، کیسے کھڑے ہوں، کیا کیا پڑھے، کتنی رکعتیں پڑھے اور درمیان میں کہاں پر بیٹھے، غلطی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں جب شریک ہوتے ہیں تو امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جب سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے تب ہم انہیں جوائن کریں گے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مکمل مسئلہ آپ سن لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز کے دوران امام صاحب کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کریں تو جہاں پر بھی امام صاحب ہے وہیں پر آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لے اور اس کے بعد میں جماعت میں شریک ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کے لیے ثنا نہیں پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھ لے، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی یہ پہلی رکعت نہیں ہے۔ تو امام صاحب کو آپ نے سجدے میں پایا ہے تو فوراً سجدے میں شریک ہو جائے، اسی طرح امام صاحب کو آپ نے رکوع میں پایا ہے تو رکوع میں شریک ہو جائے، اور اگر امام صاحب تشہد پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی شریک ہو جائے۔ باقاعدہ انتظار کرنا کہ امام صاحب کھڑے ہوں اس کے بعد میں جماعت میں شریک ہوں گا، اس طرح کی بات صحیح نہیں ہے۔ تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جانا ہے، اور جس وقت آپ تکبیر کہو گے اس وقت نہ تسمیہ پڑھنا ہے، نہ تعوذ پڑھنا ہے، نہ ثنا پڑھنا ہے، کوئی بھی چیز پڑھنی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو نماز کے امام کی نماز کے ختم ہونے کے بعد پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتلاتے ہیں۔ امام کی نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کی جتنی بھی رکعتیں چھوٹی ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب جب دونوں طرف سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد میں تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت جو آپ ریگولر پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لینا ہے۔ ایک رکعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کی امام صاحب کے ساتھ صرف ایک رکعت چھوٹی تھی، 3 رکعتیں آپ نے پائی تھی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت آپ کو پوری کر کے سلام پھیر دینی ہے۔ 2 رکعت اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو ایسی صورت میں جب پہلے امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے ہیں، ثنا وغیرہ پڑھ کر نماز کو مکمل کر رہے ہیں، ایک رکعت پوری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد میں ایک رکعت اور ایڈ کر لے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں۔ اور اگر آپ کی 3 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ چھوٹی ہیں تو ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ گے، ثنا پڑھنا ہے، سورت ملانی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ قاعدہ اولا، پہلا والا قاعدہ آپ کو ہوگا۔
پھر اس کے بعد پہلا قاعدہ ختم کر کے آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کو اس دوسری والی رکعت میں جو کہ آپ سپریٹلی پڑھ رہے ہیں وہاں پر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے، اور جب تیسری رکعت آپ پڑھو گے تو وہاں پر آپ کو صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہاں پر کوئی سورت نہیں ملانی ہے۔ یہ ہے مکمل طریقہ۔ اگلا سوال کیا ہے ارمان قادری نے، کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا کہ وہ تھوک جو اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا ہے اس کے پیشانی کے درمیان ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے ارمان صاحب، آپ نے جو حدیث شریف کا ٹکڑا بتلایا ہے یہ حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جو کہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوکا ہوا تھا کسی نے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بڑی ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے، اور آپ نے کپڑا لے کر کے اس کو صاف کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم کھڑے ہوئے ہوں نماز وغیرہ میں تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر کے مت تھوکا کرو اگر ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، اس سے انسان کو گناہ بھی ملتا ہے، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عظیم معین نے، کہتے ہیں السلام علیکم، متنجس کیا ہوتا ہے اور یہ کہاں تک ٹرانسفر ہوتا ہے؟ متنجس آپ پوچھ رہے ہیں یا پھر نجاست پوچھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ خاص تفصیل بتلائی نہیں ہے۔ تو خیر یہ جو متنجس لفظ ہے یہ عربی کا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے نجاست پھیلانے والی چیز، کسی دوسری چیز کو لگ کر ناپاک کرنے والی چیز۔ تو یہ کہاں تک ٹرانسفر ہوتی ہے؟ جہاں جہاں پر ناپاک کرنے والی چیز پھیلے گی وہاں تک وہ چیزیں ناپاک ہوتی رہے گی۔ مان لیجئے کسی جگہ خون ہے، وہ خون ناپاک کرنے والا ہے، یعنی بہنے والا خون ہے، تو یہ بہنے والا خون جہاں جہاں پر لگے گا 1 درہم سے زیادہ ہوگا تو ان تمام چیزوں کو وہ ناپاک کر دے گا۔ اگلا سوال کیا ہے انر پیس نے، کہتے ہیں سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گھر کا سب کام کیا کرتی تھی، پانی بھر کر لانا، گھر کی صاف صفائی کرنا، چکی پیسنا وغیرہ بہت سارے جو کام ہوتے ہیں وہ کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ بڑی مشقت اور تکلیف میں تھی، آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، کپڑے گندے ہو جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت سارے غلام اور باندیاں پیش کی گئیں اور آپ نے ان کو تقسیم کیا، صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاطمہ کو کہا کہ آپ کو گھر کے کام کے لیے اگر کوئی خادمہ کی ضرورت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں، لیکن دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور آپ نے پوچھنا گوارا نہیں کیا، نبی سے سوال کرنا گوارا نہیں کیا، وہاں سے واپس آ گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت آپ پر پڑ چکی تھی۔ اسی دن یا پھر دوسرے دن گھر پر تشریف لائے تو پوچھا کہ فاطمہ تم کیوں آئی تھی؟ انہوں نے کچھ بتلایا نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک خادمہ سے بھی بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد کہا کہ جی نبی ضرور بتلائیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی، یعنی تسبیح فاطمہ کی تلقین کی۔ جب بھی تم بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو، یہ تمہیں خادم سے بڑھ کر اور بڑی ہوئی چیز اور تحفہ ہے، اس لیے اسی کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اگر سوتے وقت ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی یہ بہت سارے خادم اور باندیوں سے بہتر ہے۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان گلے میں سونے کی چین ڈال کر نماز ادا کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟
سونے کی چین ہو یا پھر کسی بھی دھات کی چین، اگر مرد پہنتا ہے تو وہ ناجائز کام کرتا ہے، چاہے وہ پہن کر نماز ادا کرے یا پھر یوں ہی گھومے پھرے، ٹیچنگ کرے اور جو بھی کام اس کو کرنا ہے وہ کرے۔ بہرحال گلے میں کسی بھی قسم کی دھات کا ڈالنا، اسی طرح کڑے پہننا، یہ مردوں کے لیے زینت والی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کی زینتیں عورتوں کی ہوا کرتی ہے، مردوں کی نہیں۔ بہرحال اگر کوئی نوجوان یا پھر کوئی مرد اس طرح کام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوتی ہے، یعنی ثواب کے اندر کمی ہوتی ہے۔ احمد شریف کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، ہمارے قریبی ایک رشتہ دار تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، تو کیا ہم ان کے واسطے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ ہر مومن کے لیے، چاہے وہ گنہگار ہو، نیک ہو، برا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جیسا بھی ہو، جب بھی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اس کی تجہیز و تکفین بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ایسے شخص کے لیے جو کہ زندگی بھر اس نے نماز ادا نہیں کی ہے، بہرحال وہ مسلمان ہی تھا، اس لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ مستحق ہے اور بہت زیادہ طلبگار بھی ہے۔ اگلا سوال محمد علی نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، ہمارے زیر ناف جو بال ہوا کرتے ہیں، جو مرد حضرات کے ہوتے ہیں، انہیں ریمو کرنے کے لیے کریم وغیرہ کا یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ آگے بہت زیادہ تفصیل انہوں نے بتلائی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریزر کا استعمال کرنا بہتر ہے یا پھر کریم کا استعمال کرنا بھی اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ بہتر تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ریزر کا استعمال کرے، لیکن اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، بلڈ نکلتا ہے یا پھر اس کو تجربہ نہیں ہے اور وہ ہیئر ریمول استعمال کرنے کی وجہ سے آرام محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کی بھی گنجائش ہے۔ شیخ کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا عورت آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ان کی نماز ہو جائے گی یا دہرانی ہوگی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جو زیورات ہوتے ہیں، چاہے وہ گلے کے ہو، ہاتھ کے ہو، کان کے ہو، ناک کے ہو، سب پہننے کی اجازت اور گنجائش ہے، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ میں بھی۔ محمد ابرار کا سوال ہے، جمعہ کا خطبہ ہمارے امام صاحب بیٹھ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معذور ہے، ان کے پیر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو کیا بیٹھ کر خطبہ دینا صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے خطبہ جس میں خطبہ دیا جاتا ہے، دیکھیے جو خطبہ ہوتا ہے اس میں قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بلا کسی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی امام صاحب ایسے ہیں جو کہ معذور ہے، کھڑے رہنے کی طاقت ان کے پیروں میں نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ایک عذر والی بات ہے، بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں تو خطبہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو نماز ہوتی ہے نماز بھی صحیح اور درست ہو جاتی ہے۔ علاء الدین صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سوال مجھ کو یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے لیکن اس کے پاس ٹائم بہت کم ہے، جیسے ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے لیکن اس کو سفر کرنا اسٹارٹ کرنا ہے، تو کیا وہ 12 بجے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ آپ کے علاقے میں 12 بجے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر نماز کا وقت 12 بجے سے شروع ہوتا ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، وقت شروع ہونے کے پہلے نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی نماز، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، عشاء، نہ فجر۔ نماز آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جبکہ اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو۔ آج کل ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں، وہ گھڑیاں آپ یوز کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کے موبائل کے اندر بھی شاید ہوگا، وہاں پر دیکھ لیجئے ظہر کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے اول وقت، جب وقت شروع ہوتا ہے تو اسٹارٹ والا جو وقت ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اول وقت۔ اول وقت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں سفر وغیرہ میں آپ کو جانا ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں، آپ اطمینان رکھیے، ایک ایک سوال کو کئی مرتبہ مت پوچھیے، انشاءاللہ جب بھی آپ کے سوال کا نمبر آئے گا فوراً اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔